ایک بزرگ تھے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ان کی عمر 75 سال عمر تھی، یعنی پون صدی، ماشاءاللہ. تو فرمانے لگے کہ بیٹے آج تک، ذرا توجہ رکھیے گا میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، آج تک میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. اگر آپ نے یہ میری بات سن لی تو اس کا مطلب سارا بیان سمجھ آ گیا. کتنی عمر ہے صحیح صاحب، پروفیسر صحیح صاحب؟ 75 سال. کیا بات دل کو لگتی ہے، ذہن کو لگتی ہے کہ بندہ 75 سال کا ہو اور وہ کیا کہے کہ میں آج تک ڈاکٹر کے پاس نہیں. کہنے لگے کہ میں قسم دینے کو تیار ہوں، قرآن کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے 76 سالوں میں گولی اپنے ہاتھ سے پکڑ کے منہ میں نہیں ڈالی، یعنی میں آج تک ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. جس طرح آپ حضرات کو سن کے تجسس ہوا مجھے بھی ہوا، فطری بات ہے. تو جب میں نے سوال کیا کہ آپ کا کون سا عمل ہے یا آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ڈاکٹروں سے بچائے رکھا، عاملوں سے بچائے رکھا، کتنی کمائی اور کمائی کا کتنا حصہ اور پھر وقت کا کتنا حصہ ڈاکٹروں کے پاس تباہ ہوتا ہے. کبھی لیبارٹری ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر کو چیک کروانے جا رہے ہیں، پھر کبھی میڈیکل سٹور سے خریدنے جا رہے ہیں. کتنی کمائی لگی ادھر. اللہ نے اس سے بھی بچایا، وقت بھی بچایا، صحت بھی بچائی، اور ذہنی جو کوفت ہے اس سے بھی بچایا. اور ماشاءاللہ 75 سال کی، 74 سال کی، یعنی پون صدی کی عمر ہے. چہرے کے اوپر ایک جھری نہیں، چہرے کے اوپر کوئی سلوٹ ہوتی ہے، کوئی جھری ہوتی ہے، کوئی جھری نہیں، یعنی چہرہ بالکل تر و تازہ ہے. تو میں نے کہا آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ کہنے لگے جب مرشد نے پہلا سبق پڑھایا تھا بس اسی سبق پہ عمل کیا ہے کہ کم کھانا ہے، کم بولنا ہے اور کم سونا ہے. مرشد کے پڑھائے ہوئے ایک سبق پہ میں نے عمل کیا ہے تو اللہ نے میری زندگی کو سکھی کر دیا ہے کہ آج میں 75 سال کا ہوں، خود موٹر سائیکل چلاتا ہوں، خود اپنے کام پہ جاتا ہوں، اپنا کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، کوئی مجھے بیماری نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے کیا کہا کہ میں قرآن کی قسم دینے کو تیار ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے میں نے گولی منہ میں نہیں ڈالی، یعنی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. کہنے لگے ایک مرشد کی بات یہ مانی اور اس بات پہ قائم رہنے کے لیے کہ میری یہ قسم ٹوٹے نہ. کون سی قسم؟ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. یہ قسم ٹوٹے نہ. تو میرے مرشد نے کہا تھا کہ 3 کام تو نے اس کے ساتھ کرنے، کام ایک ہی ہے لیکن 3 تسبیحات ہیں، یعنی ذکر الہی ہے. تم اس کے ساتھ ذکر الہی کرتے رہو، شیطان کے وار سے بچے رہو گے. جو تیرا میرا رشتہ ہے یہ ٹوٹنے سے بچا رہے گا. تو اللہ والو آپ حضرات کی خدمت میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات خانقاہ سے وابستہ ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ سے وابستہ ہیں، ان سے بھی دستبستہ عرض کر رہا ہوں. جو حضرات آج پہلی دفعہ تشریف لے کر آئے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، یہ فقیر کی کہی ہوئی 2 باتوں پہ عمل کرو. وہ 3 باتوں کو ایک، یہ 3 اذکار کو ایک، تو باتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 2. جو 3 باتیں اس طرف ہیں وہ کیا ہیں؟ کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. اور 3 اذکار ہیں، ان کو ذکر کر لو تو یہ ایک بات ہو جائے گی. جو بندہ روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو بندہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح روزانہ کرتا رہے گا، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 4 کلمات پڑھے، بولو کتنے کلمات؟ 4. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ 4 کلمات پڑھے اس کے قریب نہ غم آنے اللہ دے گا، نہ کوئی پریشانی کو آنے دے گا. جس نے 4 کلمات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جس نے یہ 4 کلمات پڑھ لیے اللہ اس کے پاس نہ غم آنے دے گا نہ پریشانی آنے دے گا. پھر کملی والے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے 100 بیماریوں، 99 بیماریوں سے اس کی حفاظت
فرمائے گا۔ تو جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 99 بیماریاں کون سی ہیں، تو کملی والے نے اشارہ فرمایا کہ سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، جو دن میں 100 بار پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ دن بھر اس کے قریب غم کو نہیں آنے دے گا، غم کو نہیں آنے دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تسبیح اپنی بنا لی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ساری کائنات اس کلمہ تمجید کی برکت سے کھڑی ہے۔ جو یہ تیسرا کلمہ پڑھتا رہے گا اللہ نہ اس کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا، نہ اس کی نسلوں کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا۔ چاہتے ہو کہ میری بیوی فرما بردار ہو جائے، اولاد فرما بردار ہو جائے، میرے کاروبار کو نقصان نہ پہنچے، میرے گھر سے بیماریاں چلی جائے، میرے گھر سے جادو چلا جائے، میرے گھر سے بے برکتی چلے جائے، اور اس کے بدلے میرے گھر میں سلامتی ہو، میرے گھر میں رحمت ہو، میرے گھر میں برکت ہو، تو اللہ والو صرف 100 بار روزانہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح کلمہ تمجید کی یعنی تیسرے کلمے کی، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان دونوں دعاؤں میں سے جو دعا آپ کو آسان لگتی یا آتی ہے زبانی وہ دعا آپ پڑھیں گے۔ 100 بار استغفار کرو گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نور آئے گا، سنت کا نور آئے گا۔ اللہ والو اس کے اندر راز کیا ہے، اس کے اندر راز کیا ہے؟ بظاہر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ نبی کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا استغفار اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور امت کا استغفار اس کے گناہوں پہ معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہاں جب تو استغفار کی کثرت کرتا رہے گا پھر تجھے نبی کا وہی فیضان، اللہ کی وہی رحمت ملے گی۔ جب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی جب تو روزانہ استغفار کرے گا، جس طرح تیرا رب نبی کے درجات کو بلند کر رہا ہے اسی طرح تیرا رب امتی کے بھی درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ آج تو چھوٹا کسان ہے کل اللہ بڑا کسان بنا دے گا، آج تو چھوٹا دکاندار ہے کل اللہ بڑا دکاندار بنا دے گا، آج تو چھوٹا ملازم ہے آفیسر ہے کل اللہ بڑا آفیسر بنا دے گا، آج تیرا چھوٹا سا گھر ہے کل اللہ تیرا بڑا گھر بنا دے گا۔ اسی طرح تو آخرت کے حوالے سے تھوڑے تقوی کا مالک ہے کل اللہ تجھے متقی پرہیزگار اور اپنا ولی بنا دے گا۔ یعنی پہلے استغفار کرو گے تو نحوست ختم ہوگی، گھر سے بے برکتی، لڑائیاں، جھگڑے، بیماریاں، جادو، نظر بد، یہ گند سارا نکلے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بلندی درجات ہوگا، بلندی درجات ہوگا۔ کتنی تسبیحات ہو گئی؟ 2۔ تیسری اور آخری تسبیح کیا ہے؟ ایک تسبیح یعنی 100 بار درود پاک، 100 بار درود پاک۔ درود ابراہیم پڑھو یا درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھو، نماز والا درود پاک پڑھو یا نماز والے درود کا پہلا حصہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر اللہ نے آسانی دی ہے تو درود ابراہیم پڑھو فضیلت والا۔ اللہ والو میں صرف ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، درود ابراہیم وہ عبادت ہے، وہ تسبیح ہے جب تو ایک بار کہے گا اللہم صلی علی محمد، اس سے چھوٹا تو درود نہیں ہے نا، کوئی ہے اس سے چھوٹا تو نہیں ہے، صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد، اس سے چھوٹا تو نہیں ہے۔ جب تو نے محض اتنا کہا صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد، یہ ادھر جو فرشتہ بیٹھا ہے یہ 10 نیکیاں لکھے گا، جو ادھر فرشتہ بیٹھا ہے وہ 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تیرا رب 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ کوئی ایسا وظیفہ ہے تو کن چکروں میں زندگی برباد کر رہے ہو؟ تو نے بس اتنا کہا صلی علی محمد، ادھر والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھے گا، ادھر والا 10 گناہ معاف، ادھر رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کہے گا اس کے 10 درجے بھی بلند کر دو، 10 درجے بھی بلند کر دو۔ اب بندہ ہے، بشر ہے، کمزور ہے، خطا ہو گئی، گناہ ہو گئی، منہ سے کوئی کلمہ برا نکل گیا، کوئی گالی نکل گئی، کوئی اور خطا ہو گئی، اب یہ فرشتہ بائیں طرف والا گناہ لکھنے لگے گا، یہ اس کا امام ہے، یہ کہے گا نہیں نہیں یہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتا ہے، 3 دن تک تو اس کا گناہ نہیں لکھ سکتا،
3 دن تک تو اس کا گناہ نہیں لکھ سکتا، انتظار کر، ہو سکتا ہے یہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ والو جب درود پڑھو گے، کوئی خطا کوئی گناہ انسان ہے ہو جاتا ہے، فرشتے کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو 3 دن تک انتظار کر، کیوں؟ یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، یہ کملی والے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ والو مصطفیٰ سے کملی والے سے پیار کر کے دیکھو، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو 2 کام کرنے ہیں، ہر کام کے ساتھ 3 ہیں، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ ایک کام یہ ہو گیا۔ ادھر ذکر کے 3 تسبیحات ہے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود پاک کی۔ اب بزرگوں نے کیا کہا کہ میں یہ 3 تسبیحات کرتا ہوں، 75-76 سال، پون صدی میری عمر ہے، اپنے ہاتھ سے کبھی دوائی نہیں کھائی، تعویذ کروانا۔ یہ کہا ہوگا، یہ تو کہا ہوگا کہ میرے پہ جادو ہو گیا تو میں تعویذ کرواتا ہوں، یہ گلے میں تعویذ پہنا ہوگا۔ اگلی بات سمجھ آ گئی کہ جس کے جسم کو اللہ نے بیمار نہیں ہونے دیا تو اس کے اوپر جناتی بیماری ہوگی، روحانی بیماری ہوگی۔ تو اللہ جب یہ 3 تسبیحات کرو گے، یعنی ذکر اللہ کا کرو گے، اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرو گے روزانہ، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود پاک کی، ساری زندگی آپ کو کسی عامل کے پاس جانا نہیں پڑے گا، ساری زندگی انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ ساتھ کون سی پرہیز کرنی ہے؟ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوگے۔ اگر آپ کی عمر جو ہے 50 سال بھی ہے، آپ 35 سال کے لگو گے، اگر آپ کی عمر جو ہے 75 سال کی بھی ہے تو 55 سال کے لگو گے، یعنی عمر سے بھی کم لگو گے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر برکت لے کر آتا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، جو صاحب جلال صاحب اکرام ہے۔ تو اللہ نے جو دنیا کی جب باتیں ہوتی ہیں تو بے برکتی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ انسان کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے، لگ 70 سال کا رہا ہے، 35 سال عمر ہے، 55 سال کا لگ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بے برکتی۔ جس طرح آپ حضرات کہتے ہیں حضرت صاحب میں کماتا تو ہوں لیکن پوری نہیں پڑتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے برکتی ہے۔ ایسے ہی علم میں بے برکتی، صحت میں بے برکتی، صحت میں بے برکتی۔ تو جب اللہ والوں یہ 2 کام کرو گے، یعنی پرہیز والے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اور ادھر سے 3 تسبیحات کرو گے، پہلا کام تیسرا کلمہ، دوسرا استغفار اور تیسرا ایک تسبیح، یعنی 100 بار درود پاک کی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو عاملین کے شر سے بھی بچائے گا، جادوگروں کے شر سے بھی بچائے گا، اور ڈاکٹروں کی فیسوں سے بھی آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ تو آنے والے دور کے لیے ہے، یعنی آج کے بعد۔ وہ حضرات جو آج بیمار آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، غلطی تو ہو گئی اب۔ تو اللہ والوں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب یہ 3 تسبیحات پڑھ لے، 100 بار درود پاک، 100 بار استغفار اور تیسرا کلمہ، یوں پانی اپنے پاس لے کے اس پانی کو دم کرو، 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل جو ہے وہ بنا لینی ہے، وہی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے 24 گھنٹے استعمال کرنا ہے۔ یعنی اس پانی، اگر جس طرح آج کل گرمی ہو گئی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، اس میں پانی اور ڈال لو، اس پانی کو بڑھا لو۔ جب وہ پانی بڑھا لیں، 24 گھنٹے استعمال کریں۔ کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لیتے ہیں، اس کے اندر ڈالو، آٹے کے اندر ڈالو، چائے کے اندر ڈالو، دودھ کے اندر ڈالو، ہنڈیا کے اندر ڈالو، وہی پانی استعمال کرنا ہے۔ اور اگر بیماری زیادہ ہے، جادو کی شدت زیادہ ہے، بیماری کی تکلیف زیادہ ہے، تو کیا کرے؟ یہی دم کیا ہوا پانی ایک مگا اتنا سا لے کے بالٹی میں ڈال کے کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے 7 دن نہا لو، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر گھر میں کچی جگہ نہیں ہے، چھت پہ نہا لو۔ اگر چھت پہ بھی نہیں نہا سکتے تو گھر میں ٹب، کپڑے دھونے والا ٹب ہے، پہلے اپنا روٹین کا غسل کر لو، معمول کا غسل کر لو، اس کے بعد یہ دم کیا ہوا پانی 1.5 لیٹر والی بوتل میں ڈال کے، وہ جو بوتل ہے تھوڑا سا پانی سر پہ ڈالو، پھر دائیں کندھے پہ ڈالو، پھر بائیں کندھے پہ ڈالو، وہ سارا پانی اوپر سے نیچے اب بہہ جائے گا۔ اب وہ پانی کہاں اکٹھا ہو جائے گا؟ ٹب میں۔ نہا کے آرام سکون سے تولیہ سے بدن صاف کرو، خشک کرو، باہر آؤ، کپڑے بدلو۔ اس کے بعد جو وہ ٹب میں پانی ہے اس کو لان میں ڈال دو، اگر گھر میں لان نہیں ہے گھر کی چھت پہ ڈال دو، اگر گھر کی چھت بھی نہیں ہے تو کوئی دیوار ہے اس پہ ڈال دو۔ تو ہونا کو کوئی اے نہ کہ جی دیوار بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم باز بھی نہیں نہ آتے، حضرت صاحب یہ بھی نہیں ہے، حضرت صاحب یہ بھی نہیں ہے۔ بھئی گھر کی دیوار بھی نہیں ہے تو چوراہے میں رہتا ہے،
جی عمر بھائی اگر دیوار بھی نہیں ہے یہ بھی مسئلہ ہے، پھر بھی میں بتاتا ہوں، اگر کوئی باہر فلیٹس میں رہتا ہے وہ کہتا ہے جی باقی میں مذاق نہیں کر رہا، میری کوئی دیوار نہیں، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، میں پانی کہاں ڈال دوں؟ تو بھائی گھر میں جو جس بوتل میں تو نہایا ہے یہ استعمال شدہ پانی اسی بوتل میں دوبارہ ڈال دے، جب گھر سے کہیں باہر نکلے تو یہ پانی کہیں لان میں جا کے گرا دینا۔ اب تو مسئلہ حل تھی گیا ہے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھیجا۔